میں ملتمس ہوں حضرت مولانا محمد طاہر حنیف صاحب سے کہ وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ نصائح اور اللہ پاک جو ان کے دل کے اندر ڈالے اور جتنا وقت چاہیں. ہم قید نہیں لگاتے، ابھی تو صرف 10 بجے 10 بج کے 10 منٹ ہوئے تو ہم بھائی قید نہیں لگاتے ہیں. حضرت جتنا چاہیں گے تو وہ آپ حضرات کے سامنے سنا دیں گے. اللہ پاک نے جو ان کو عطا فرمایا، اور آپ میں سے کوئی بھائی بھی ایسا نہ ہو جو مجمع سے اٹھے. سارے میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں اٹھیں گے؟ کسی بھائی نے نہیں اٹھنا بھائی. انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، سننے میں بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. کسی کا اٹھنے کو دل بھی نہیں کرے گا. تو سارے بھائی جم کر بیٹھیں اور کانوں کی کھڑکیاں بھی کھول کے رکھیں اور آنکھیں بھی جو ہے نا وہ بھی کھلی ہوں. یہ نہ ہو کہ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے سو رہے ہوں اور حضرت تو 15 منٹ کے بعد کہہ دیں گے بھائی میری بات، اگر مجمع سونے والا ہو. لیکن اگر مجمع ہوا بھائی جاگنے والا تو انشاءاللہ آپ اگر ساتھ دیں گے تو حضرت بھی چلیں گے. ملتان سے سفر کر کے آئے ہیں، بہت لمبا انہوں نے سفر کیا. اللہ پاک ان کے عمل کے اندر، ان کی زندگی کے اندر، ان کی عمر میں اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. حضرت مولانا محمد طاہر حنی ملتانی سے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ مجلس مزید ببرکت ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا نامی نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، سنا جائے، دیکھا جائے، لکھا جائے. ہر مسلمان پہ، صحابہ اہل بیت کے غلام پہ ضروری ہے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم کن بر ماہما، یا الہی رحم کن بر ماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما. ای چنی پیغمبرو سردار ماں، ربنا سلم وسلم دائما. ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال ادبی. محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ستاروں سے یہ کہہ دو اب کوچ کریں، خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس روح انور پر جو حامی تھی غریبوں کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں. حضرات محترم،
معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام، آج کی یہ محفل، یہ مجلس جامع مسجد اشرف العلوم گنگو منڈی میں آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جامع مسجد اشرف العلوم کے انتظامیہ نے، حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی۔ آپ سب حضرات نے بھی بڑی محنت اور شوق ذوق فرمایا کہ رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے اللہ کا قرآن کریم، صحابہ اہل بیت کی شان، عظمت، بلندی، مقام سننے سنانے کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر میں، مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ بھائی محمد ایوب صاحب حضرات رابطے میں رہے، محنت کرتے رہے، کوشش ہوتی رہی۔ میں بھی وعدے کے مطابق ملتان کا سفر کر کے الحمدللہ حاضر ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زور سے کہہ دے آمین۔ تھک تو نہیں گئے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے تسی؟ اچھا، دو چار بندے آگ دن، باقی آگ دن تھک کے بیٹھے ہیں۔ میں بھی تو تھک کے آیا ہوں نا، دیکھو کتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تو اتنا بیان تو مجھے کرنا چاہیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں سبحان اللہ کہتے رہنا، ورنہ چلے کی تشکیل کرتا جاؤں گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ پاک سبحان اللہ کہنا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ کہنے سے مسلمانوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے بڑا زور لگایا ماشاءاللہ، تھوڑے وقت میں امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نام نامی، اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ساری دنیا جمع ہو کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ آج میں کیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، بلندی، مقام بیان کروں گا، آپ حضرات کیا سن کے جاؤ گے؟ سیرت النبی کا جلسہ سننے والوں، عظمت قرآن کریم کا جلسہ سننے والوں، بڑی بات ہے کہ آپ تمام حضرات نے رحمت للعالمین، شافی معشر، ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیا۔ یہ محفل کوئی چھوٹی محفل نہیں، اور جن کا نام نامی، اسم گرامی تعریف کیا ہوا، اور شروع سے لے کے قیامت تو قائم ہو جائے گی، تعریف ہوتی رہے گی، ثنا خوانی ہوتی رہے گی، بلندیاں بیان ہوتی رہیں گی، مقام بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ساری دنیا کی مخلوقات، صرف انسان نہیں، 18,000 کم و بیش مخلوقات شروع سے لے کے آخر تک سب جمع ہو کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ثنا خوانی شروع کر دیں، تعریف کرنا شروع کر دیں۔ دنیا کا جتنا بھی پانی ہے یہ سیاہی بن جائے، اور امام الانبیاء کی ثنا خوانی لکھنا شروع کر دیں۔ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، شروع سے لے کے، ابتدا سے لے کے آخر تک، انتہا تک، سب کی قلمیں بن جائیں، سب امام الانبیاء کی ان قلموں سے تعریف لکھنا شروع کر دیں۔ انسان بھی، چرند بھی، پرند بھی، جن بھی، فرشتے بھی، زندگیاں، حیاتیاں سب ختم ہو جائیں گی، یہ لکڑی کی قلمیں گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن والضحیٰ واللیل اذا سجا، امام الانبیاء کے ظلم مبارک کے منہ مبارک ایک بال مبارک کا بھی کوئی ثنا خوانی کا، تعریف کا کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جن کا ثنا خواں خود رب العالمین، ان کا کیا کہنا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان میں کلام اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید نازل فرمایا۔
وہ اللہ جس نے کائنات کو کن کہہ کے بنایا، کن فیکون، ہو جا بس وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کی شان میں کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا۔ کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا، کبھی الم نشرح لک صدرک، کبھی ما زاغ البصر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ امام الانبیاء کی ثناخوانی میں، تعریف میں، بلندی میں، شان میں، رسالت میں، ختم نبوت میں اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہو، نیٹ فیس بک پہ دیکھ لیا کرو، جہاں ساری چیزیں دیکھتے ہو اس کا بھی سرچ کیا کرو، تحقیق کیا کرو۔ اللہ کا قرآن کریم ایک دن میں، 2 مہینے میں، 2-4 سال میں نازل نہیں ہوا، بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوتے ہوتے اللہ پاک نے قرآن کریم کم و بیش 23 سال میں نازل فرمایا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، او دنیا والو، ایک دن میں میرے محبوب کی شان بیان کرنے والو، عظمت بیان کرنے والو، صرف 12 ربیع الاول میرے محبوب کی شان نہیں، 12 دن شان نہیں، 1 مہینہ شان نہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں امام الانبیاء کی شان اتنی زیادہ ہے، بلندی اتنی زیادہ ہے، مقام اتنا زیادہ ہے، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، ابھی کائنات کا ذرہ بھی وجود میں نہیں آیا، لیکن رب العالمین نے کائنات بننے سے پہلے، زمین بننے سے پہلے، آسمان سجنے سے پہلے فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العالمین نے کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے آپ علیہ السلام کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا۔ سادہ چلائیں، سادہ، سمجھ بھی آئے کسی کو۔ رب العالمین فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں، میرے محبوب کی ثناخوانی بڑا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سیرت کے جلسے نعوذ باللہ بے فائدہ ہے، عظمت مصطفیٰ کے جلسے کیے جاتے ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، شاید یہ بے فائدہ ہیں، لیکن آؤ تمہارا ذہن کھولتا جاؤں۔ رب العالمین فرما رہی ہیں، اور دنیا والوں سب سے بڑا کام میرے محبوب کی شان بیان کرنا ہے، عظمت بیان کرنا ہے، بلندی بیان کرنا ہے، ختم نبوت کی شان بیان کرنا ہے۔ میں رب العالمین نے جب کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ رب العالمین جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، ارشاد خدا بندی ہوتا ہے، ہو جا بس وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہی ہیں، اور دنیا والوں دقتیں تمہارے لیے، مشکلات تمہارے لیے، ناممکنات تمہارے لیے، پولیس کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے، فوج کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے، جماعت کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے، لوگوں کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے، مٹیریل کی ضرورت تمہیں پڑتی ہے، لیکن میں پروردگار عالم جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہوں، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ میں پروردگار عالم دقتوں سے پاک ہوں، ناممکنات سے پاک ہوں، محتاجیوں سے پاک ہوں۔ پولیس کی ضرورت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، جماعت کی ضرورت نہیں، جنات کی بھی ضرورت نہیں، فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ لیکن میں پروردگار عالم نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کی ثناخوانی شروع فرمائی، تاریخ میں قرآن آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا، کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید آ گیا، فرمایا دنیا والو میرے محبوب کی ثناخوانی اتنی زیادہ ہے، تعریف اتنی زیادہ ہے، بلندیاں اتنی ہیں، مقام اتنا ہے، تم کیا حق ادا کرو گے؟ تم میرے محبوب کی ثناخوانی کیا کرو گے؟ بلندیاں کیا بیان کرو گے؟ شان کیا بیان کرو گے؟ میں پروردگار عالم کو
بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان فرماتے میں رب العالمین نے 23 سال لگا دیے. ہر جہاں امام الانبیاء کی ذات اقدس کا ہے. آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی ہمارے نبی کا ہے. شیش علیہ السلام کا زمانہ ہمارے نبی کا ہے. رب العالمین نے عالم ارواح میں ذمہ لگا دیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. عالم ارواح میں رب العالمین نے امام الانبیاء کی شان بیان فرما دی, عظمت بیان فرما دی. نبیوں کے ذمہ کام بھی لگ گیا. اے نبیوں, اے پیغمبروں, اے رسولوں, آدم علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عزیر علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, خلیل اللہ, ذبیح اللہ, نوح نجی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. دنیا میں جاؤ گے میں اللہ کی توحید کا اعلان کرو گے. ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر رسول, ہر اللہ کا نمائندہ امام الانبیاء کا تعارف کرائے گا, اپنی قوم میں چرچا کرے گا, امام الانبیاء کی ختم نبوت کا اعلان کرے گا. دنیا میں نبی آئے, پیغمبر آئے, رسول آئے, ہر نبی نے اعلان کیا لوگوں اے قوم, نبی ہم میں, پیغمبر ہم میں, رسول ہم میں, اللہ کے نمائندے ہم بن کے آئے. لیکن آخر الزمان نبی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آئی ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے, اپنی قوم کو اعلان فرما دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. او لوگو, روح اللہ میں بن کے آیا, اللہ نے بغیر باپ کے مجھے پیدا فرمایا, اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا, لیکن میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے آیا. وہ تشریف لانے والے ہیں, میں ان کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا, بشارت لے کے آیا. وہ تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی ہوگا. عالم ارواح میں امام الانبیاء کے تذکرے, چرچے, ذکر خیر ہو رہی ہیں. انسانیت کی ابتدا ہوئی. رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب پروردگار عالم نے میرے اندر روح کو پھونکا, جب میں نے دنیا میں پہلی مرتبہ نظر کی آنکھ کھولی, پہلی مرتبہ یوں دنیا میں دیکھا, رب العالمین کا عرش عظیم میری نگاہوں کے سامنے موجود تھا اور لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے, بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے, آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے, انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے. پہلا جنا, پہلا انسان رب العالمین نے پیدا فرمایا. جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے دنیا میں نظر کی, آنکھ کھولی, مالک کائنات کا عرش عظیم میری نگاہوں کے سامنے موجود تھا اور لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, تیرے سوا
सिवा मशहूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादम आखिर विरद जुबां आए मेरे इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह करे गग्गो मंडी वालों की जुबान पे भी जारी हो जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत आले बैत, नारे तकबीर। अल्लाह पाक अगर चाहें तो जबरदस्ती भी कलमा पढ़वा सकते हैं। वो एक बंदा था ना, वो मौलवी साहब बयान कर रहे थे अगर अल्लाह चाहे जबरदस्ती खिला भी सकते हैं। तो आखन लगा जी अल्लाह मैनू खवा के दिखावे, मुझे अल्लाह कैसे जबरदस्ती खिलाएगा। उसने कहा जी अल्लाह मुझे नहीं खिला सकता, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह के सामने उसने तकब्बुर किया। घर गया, उसकी वालदा ने कहा बेटा खाना खा ले। कहता है अम्मा तंग ना कर, खाना नहीं खाता, मैं देखता हूं अल्लाह मुझे कैसे खिलाता है। जंगल में चला गया तंग आके ना कि वालदा मुझे तंग ना करे। अम्मा बेचारी खाना लेके फिर पीछे पीछे आई, बेटा खाना खा ले। कहता मैं तंग ना कर, मैंने खाना नहीं खाना, मैं देखता हूं अल्लाह मुझे जबरदस्ती कैसे खिलाएगा। अम्मा कहने लगी बेटा ये खाना पड़ा है, ताजा खाना है, जब तुझे भूख लगे खा लेना। वालदा वापस आ गई, अल्लाह ने डाकुओं को भेजा, डाकू आए, खाना भी बड़ा मजेदार है, ताजा खाना है, बंदा भी सोया पड़ा है। ये खाना लावारिस कैसे पड़ा है, इसमें जरूर इस शख्स ने जहर मिलाया होगा, इसने कोई ऐसे चक्कर चलाया होगा। उसे उठाया, उसे कहते हैं खाना खा। वो कहता है मैं नहीं खाना। वो कहते हैं खा। उन्होंने जबरदस्ती छितर भी लगाए, पिटाई भी की, डंडे भी लगाए, खाना भी खिलाया। दौड़ता दौड़ता मौलवी साहब के पास आया। मौलवी साहब मसला पूरा दसिया करो, तुसी ये नहीं दसिया कि अल्लाह जो खिलांदा है बंदे नू डंडे मार मार के खिलांदा है। तो अगर अल्लाह चाहे तो जबरदस्ती हमसे कलमा पढ़वा सकता है। अल्लाह ने जबरदस्ती मुसलमानों के घरों में पैदा कर दिया। वरना वह नेट पे फेसबुक पे बड़ा कहते हैं जी इस्लाम अच्छा नहीं, यहूदी अच्छे हैं, गैर मुस्लिम अच्छे हैं। बड़े लोगों को देखा करो, इनकी कमेंट पढ़ा करो, देखा करो, ये सारी बातें। अब तो तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं, उसमें देखा करो। लोग कहते हैं जी यहूदी चंगे, हिंदू चंगे, गैर मुस्लिम चंगे। और मुसलमानों, अल्लाह ने हमें शान वाले नबी का उम्मती बनाया, आजमतों वाले नबी का उम्मती बनाया। इस्लाम बेहतरीन मजहब है। अल्लाह ने हमें कुरान वाला बनाया, नमाज वाला बनाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाया। और जिस नबी का इतना बड़ा मकाम है, इतनी बड़ी शान है, आजमत है, अल्लाह ने हमें मुसलमानों के घरों में पैदा फरमाया। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसली से अल्लाह ने जनाब हव्वा को, औरत को पैदा फरमाया। जन्नत का बसेरा है। जनाब आदम ने जनाब हव्वा को देखा, अर्ज कर दिया मेरे अल्लाह ये क्या चीज है। इरशाद खुदा बंदी हुआ ये औरत है, आपके लिए पैदा की गई है। मेरे अल्लाह जब मेरे लिए पैदा की गई है, इसे लम्स कर लूं, छू लूं, पकड़ के देख लूं, हाथ लगा के देखो औरत होती कैसी है। इरशाद खुदा बंदी हुआ आदम बेशक आपके लिए पैदा की गई है, आप अबुल बशर हो, ये उम्मुल बशर है, आप पूरी कायनात इंसानियत के अब्बा हो, ये पूरी कायनात इंसानियत की अम्मा है। इंसानियत की, बशरियत की, आदमियत की आज इब्तदा हो रही है। और आदम इंसानों के लिए उसूल हैं। परवरदिगार आलम कायनात के बनने से पहले इंसानियत की इब्तदा हो रही है। रब्बुल आलमीन इंसानों को इंसान होने का शऊर सिखा रही है। मुसलमान जो सीखा नहीं, पढ़े लिखे नहीं सीखे, एमफिल करने के बाद भी नहीं सीखे, एमए इंग्लिश करने के बाद भी नहीं सीखे, एफएससी करने के बाद भी नहीं सीखे, बड़ी बड़ी तालीमें हासिल कर ली, लेकिन इंसानियत सीखी कोई नहीं, कुछ कहने सुनने की जरूरत कोई नहीं। कॉलेजेस में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटियों में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मोहल्लों इलाकों में क्या हो रहा है, इंसान इंसान बना कोई नहीं, आदमी आदमी बना नहीं, कभी सीखा नहीं कि अल्लाह ने
مجھے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، مجھے انسان بنایا۔ اللہ پاک فرما رہی ہیں او آدم، انسانیت کے لیے اصول ہے، انسانیت کے لیے شریعت ہے، اور شریعت یہ ہے جانوروں کے لیے کوئی اصول نہیں، بری بحری مخلوقات کے لیے کوئی اصول نہیں، 18,000 مخلوقات کے لیے کوئی اصول نہیں، صرف ایک انسان ہے جس کے لیے رب العالمین نے شریعت بنائی ہے، اصول بنائی ہے۔ اصول یہ ہے پہلے ان کا حق مہر ادا کرو، پھر ہاتھ لگانے کی، پکڑنے کی، دیکھنے کی، چھونے کی اجازت ہو جائے گی۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کر دیا میرے اللہ دنیا کی کون سی شے پیش کر دوں؟ ارشاد خداوندی ہوا آدم دنیا کی مثال، ریال ڈالر پاؤنڈ کی مثال، مال و متاع کی مثال، سونا چاندی کی مثال، کوٹھی بنگلے کی مثال، نئے ماڈل گاڑی کی مثال، نئی کوٹھی کی مثال، اچھے پلازے کی مثال، اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی نہیں۔ آپ کہو گے بڑی قیمت ہے آج کل ڈالر کی، پاؤنڈ کی، ادھر موت آئے تو ادھر قیمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور قبرستان والوں سے جا کے سوال کرو، کفن کی جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری کوئی نہیں، ہم نے اپنی میتوں کے ساتھ ایک ٹکا نہ جانے دیا، ہمارے ساتھ کون جانے دے گا؟ مسلمانوں ادھر موت آتی ہے، گھر والے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، موبائل بھی چھین لیتے ہیں، نئے ماڈل کی گاڑی بھی چھین لیتے ہیں، سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں، فرمایا بندو اور دنیا میں رہنے والوں، اور دنیا کی مثال تو اللہ کی بارگاہ میں ریال ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال و متاع ہے، کوٹھی بنگلہ ہے، زمین جائیداد ہے، جس کے لیے تم سب کچھ چھوڑ دیتے ہو، اسلام سے بغاوت کیا کرتے ہو، نماز روزہ چھوڑ دیتے ہو، امام الانبیاء کی غلامی تابعداری چھوڑ دیا کرتے ہو، صحابہ اہل بیت کی غلامی کو چھوڑ دیا کرتے ہو، اس مال کی قیمت تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی نہیں۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کر دیا رب کریم جنت میں تو بڑے انعامات موجود ہیں، جنت کے باغات موجود ہیں، جنت کے محلات موجود ہیں، شرابن طہورا کی نہریں موجود ہیں، دودھ کی نہریں موجود ہیں، رب کریم کون سی شے پیش کروں تاکہ جناب حوا کا عورت کا حق مہر ادا ہو جائے؟ فرمایا کہ آدم ان تمام کی تمام چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں، آج انسانیت کی، بشریت کی، آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اگر یہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان بیان نہ ہو، عظمت بیان نہ ہو، بلندی بیان نہ ہو، مقام بیان نہ ہو، پھر دنیا کو، انسانوں کو، آسمانوں کو سجانے کا، بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ او آدم مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، اگر میں پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو نہ پیدا فرماتا، نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو سجاتا، امام الانبیاء کے رحمت والے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک کے صدقے میں پروردگار عالم نے کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ او آدم تمہارا حق مہر بھی ادا ہو جائے، امام الانبیاء کی شان بھی بیان ہو جائے، یہاں پہ کھڑے ہو کے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا، میرے محبوب کی شان بھی بیان ہو جائے گی، ذکر خیر بھی ہو جائے گا، عظمت بھی بیان ہو جائے گی، تمہارا حق مہر بھی ادا ہو جائے گا۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ دو، میں پروردگار عالم سمجھوں گا تمہارا حق مہر بھی ادا ہو گیا۔ جناب شیش علیہ السلام ابا آدم کی خدمت میں آیا کہ عرض کرنے لگے ابا جی کوئی وصیت نصیحت فرماؤ۔ ایک زمانہ تھا لوگ بچے اپنے ماں باپ کی خدمت میں آ کے کہا کرتے تھے ابا جی کوئی وصیت کر دو، نصیحت کر دو۔
جب تک یہ موبائل والی بیماری نہیں آئی تھی لوگ بزرگوں کی خدمت میں آتے تھے، اساتذہ کی خدمت میں آتے تھے، بیٹھ کے آباد تھی، محلے آباد تھے، مدرسے کی تعلیم بھی آباد تھی، مسجدوں کی تعلیم آباد تھی، دانائی کی باتیں سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، خود کہا کرتے تھے بزرگوں سے ہمیں کوئی وصیت نصیحت فرماؤ۔ جناب شیش علیہ السلام ابا آدم کی خدمت میں آئے ہیں، آ کے عرض کرنے لگے ابا جی کوئی وصیت فرماؤ، کوئی نصیحت فرماؤ۔ جناب آدم علیہ السلام نے وصیت فرما دی، بیٹا شیش جب بھی کوئی ضرورت پڑے، حاجت پیش آئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، مناجات کرنا، اور دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا کے شروع میں بھی، دعا کے آخر میں بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک ضرور پڑھنا۔ میرا بھی، میرے اکابر کا بھی، میرے بزرگوں کا بھی عقیدہ یہ ہے، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہیں، وہ منظور ہو جاتی ہیں جن کے شروع میں بھی، آخر میں بھی، ابتدا میں بھی، انتہا میں بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا جائے۔ مسلمانوں سگریٹ پی کے دعا نہیں کی جاتی، نسوار کھا کے دعا نہیں کی جاتی، پان کھا کے دعا نہیں کی جاتی، ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے دعا نہیں کی جاتی۔ دعا کے لیے ادب ہے، احترام ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہو جاتی ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہو جاتی ہے، تہجد میں دعا قبول ہو جاتی ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دعا قبول ہو جاتی ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام امت مسلمہ کو تعلیم دے رہی ہیں، سکھا رہی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، اللہ پاک ہماری دعائیں سنتا نہیں۔ اور لوگوں دعائیں قبول ہو جائیں گی، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی ہیں، وہ منظور ہو جاتی ہیں جن کے شروع میں بھی، آخر میں بھی، ابتدا میں بھی، انتہا میں بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا جائے۔ جناب شیش علیہ السلام نے عرض کر دیا ابا آدم، ابو البشر تو آپ ہو، پوری کائنات انسانیت کے ابا تو آپ ہو، آدمیت کی، بشریت کی، انسانیت کی ابتدا تو آپ سے ہوئی، پھر یہ کون سی ہستی ہے جن کی ذات اقدس پہ آپ درود پاک پڑھنے کو فرما رہے ہو؟ جناب آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا ناراض ہو گئے، غضب میں آ گئے، غصے میں آ گئے، فرمایا بیٹا شیش آئندہ ایسی بات نہ کرنا، ایسی بات ذہن میں نہ لانا، ایسی بات تصورات میں نہ لانا۔ میں جنت میں رہ کے آیا، میں نے دیکھا جنت کے محلات پہ، جنت کے باغات پہ، درختوں پہ، ٹہنیوں پہ، شاخوں پہ، پتوں پہ، پھول کی ایک ایک پتی پہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نامی نامی اسم گرامی جناب محمد لکھا ہوا موجود تھا۔ حضور علیہ السلام کے نامی نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب ہے، احترام ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر ذوالفقار صاحب مدظل العالی جھنگ والے فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، سکول میں پڑھتا تھا، چھوٹی کلاس میں، تو مجھ سے میرے استاد نے ایک دن پوچھا بیٹا آپ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے؟ فرمایا میں خاموش رہا، استاد نے پٹائی کی، سزا دی، پھر پوچھا کیا آپ کو ہمارے نبی کا نام آتا ہے؟ بعد میں پھر تنہائی میں پوچھا تو عرض کی حضرت جی آتا ہے، استاد جی آتا ہے، ٹیچر صاحب مجھے آتا ہے، پھر بتایا کیوں نہیں؟ عرض کر دی کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی نامی اسم گرامی کبھی بھی اپنی زبان سے بغیر وضو کے نہیں ادا کیا کرتا۔ اب یہ تو ہمیں بڑوں کو پتہ نہیں، بچوں کو کیا پتا ہوگا؟ اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان آل بیت، شان اولیاء اللہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ، دیکھو میری آواز زیادہ، آپ کی آواز کم ہے، کہہ دو زندہ باد۔
تو یہ بھی ایک عبادت ہے. یوں نہ سمجھنا شاید میں مولوی آکھی جاندے نے ساڈے کو نعرے لوائی جاندے نے. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی حسن صاحب مد ظلہ العالی بڑے بڑے علماء کے پیر و مرشد ہیں، جن کے بارے میں حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا ہو وہ مفتی حسن صاحب کو دیکھ لے. کیا دو سبحان اللہ. ساڈے پیر دیواری آئیے تو تسی آکھو نا سبحان اللہ. ساڈا پیر نماز والا، ساڈا پیر قرآن والا، ہمارا پیر شیخ الحدیث ہے، ہمارا پیر مفسر ہے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھانے والا عالم دین، جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. کون کہتا ہے ہم پیروں کو نہیں مانتے؟ ہم بغیر پیرے نہیں ہوتے. آؤ ہمارے پیر کی گواہی. تبلیغی جماعت کے امیر میری برادری کا جوان حاجی عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھنا ہو مفتی حسن صاحب کو دیکھ لے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اللہ پاک کل قیامت کے دن ایسے مسلمان کو ضرور جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ. چلو جنتی تو بن گئے نا. کہہ دو سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں. کبھی گئے ہو جماعت میں؟ پڑھی حدیث مبارکہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں. تو میں ولی نہیں، ولی کا بیٹا ہوں. میں بھی آپ کو حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا رہا ہوں. مطلب کیا ہے؟ 150 درخت اگر جنت میں لگ جائیں تو کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں جانے سے کوئی منع نہیں کر سکے گا. اس سے زیادہ ہو گئے پھر مجھے دینے پڑیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. اچھا ہوں ہولی ہولی سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اتنی شان والا نبی، عظمتوں والے نبی، مقام والے نبی، سلطان الانبیاء، افسر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تشریف آوری بھی بہت بڑی شان اور مقام کی مالک ہے. شان والے نبی کو رب العالمین نے شان کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا. کبھی یہ نہ کہو نا کہ قاری نیز کا بیٹا آیا تھا میلاد نہیں سنا کے گیا، آپ کو میلاد سنا کے جاتا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. ہم میلاد النبی کے بھی قائل ہیں، یہ بات نہیں کہ ہم قائل نہیں ہیں. سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہے در مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت میرے شکم میں رب العالمین نے منتقل فرما دیا. وہ ماں نرالی جس گود میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. کائنات میں مائیاں تو بہت ہیں، بیبیاں تو بہت ہیں، شہزادیاں ہیں، ملکائیں ہیں، پڑھی لکھی بڑی بڑی خواتین موجود ہیں، لیکن رب کائنات کی قسم ہے ساری خواتین خاتون خانہ، پڑھی لکھی، دفتروں میں کام کرنے والی بڑی بڑی قیمتی خواتین، بڑی حسینائیں، بڑی خوبصورت بڑی شہزادیاں، تمام کی تمام مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اماں محترمہ والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلمہ علیہا کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. سیدہ فرماتی ہیں در مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت میرے شکم میں منتقل ہوا. پروردگار عالم نے برکتوں کا نزول فرما دیا، رحمتوں کا نزول فرما دیا. سیدہ فرماتی ہیں میرے بدن سے خوشبو آنے لگی، گلیاں معطر ہو گئی، محلہ معطر ہو گیا، علاقہ معطر ہو گیا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے سارے مکہ مکرمہ کو معطر فرما دیا. سردار مکہ جناب عبد المطلب سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں اور عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ شان والی خوشبو ہے، بڑی قیمتی خوشبو ہے. آج بھی عرب میں جاؤ خوشبو کا بڑا ماحول ہے، بڑی قیمتی خوشبو وہاں استعمال کی جاتی ہے. تمام کے تمام مکہ کے لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے عبد المطلب یہ خوشبو یمن کی نہیں، مصر کی نہیں، شام کی نہیں، عرب کی نہیں، عجم کی نہیں، بڑی قیمتی خوشبو ہے.
ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہیں سے یہ خوشبو مل جائے، بتلا اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو تمہارے گھر سے کیوں آیا کرتی ہے؟ جناب عبد المطلب پریشان ہے، کیا بات ہے؟ میرے گھر سے، میری گلیوں سے، میرے مکان سے، میرے روم سے، میرے علاقے سے اتنی بہترین خوشبو کہاں سے آیا کرتی ہے؟ جناب عبد المطلب تشریف لائے، سیدہ آمنہ سلمہ علیہ کو آواز لگائی، بیٹی آمنہ میرے سامنے تشریف لے آؤ، کیا حالات ہوں گے؟ جناب عبد المطلب نے آواز لگائی، سیدہ آمنہ شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے شکم میں، بطن میں، پیٹ میں لیے ہوئے تشریف لا رہی ہیں۔ سیدہ آمنہ ناراض نہ ہونا، بیوگی کے عالم میں آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کیوں استعمال کیا کرتی ہو؟ کمرہ معطر ہے، گلیاں معطر ہے، محلہ معطر ہے، علاقہ معطر ہے، سارے مکہ مکرمہ سے بہترین شان والی خوشبو کیوں آیا کرتی ہے؟ اللہ پاک نے جناب عبد المطلب کی گھر والی کو امام الانبیاء کی دادی اماں کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کی شان بیان کرو، عظمت بیان کرو، بلندی بیان کرو۔ حاضر خدمت ہو گئی، آ کے عرض کرنے لگی، عبد المطلب کیا سوال کر رہے ہو؟ پہلے سیدہ آمنہ صرف خوشبو استعمال کرتی تھی، گلیوں سے خوشبو آتی تھی، محلے سے خوشبو آتی تھی، علاقے سے خوشبو آتی تھی، اس کے غسل خانے سے خوشبو آتی تھی، اس کے لباس کپڑوں سے خوشبو آتی تھی۔ آپ سیدہ آمنہ سے یہ بھی تو سوال کرو، اس نے عطر پیا کہاں سے ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے، جہاں سیدہ آمنہ لعاب ڈالتی ہیں، تھوکتی ہیں، وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ عرض کر دیا عبد المطلب کون سی خوشبو کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو ساری کائنات میری نوکر خادم غلام بنی ہوئی ہے۔ عبد المطلب آسمان میرا ادب کرتا ہے، آسمان سلام کرتا ہے، سورج سلام کرتا ہے، چاند سلام کرتا ہے، ستارے سلام کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کے پہاڑ سلامی پیش کیا کرتے ہیں، درختوں سے سلامی کی آواز آتی ہے۔ اگر میں کنویں کے قریب جاؤں پانی بھرنے کے لیے، مجھے برتن ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رسا سوتنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہی میرے قدم کنویں کے منڈیر پہ پڑتے ہیں، کنویں میں ابال آ جاتا ہے، ابال آ جاتا ہے، کنویں کا پانی خود بخود ابل کے میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ او سردار مکہ، ساری دنیا کو میرے لال کی شان بتلا دو، عظمتیں بیان کر دو، بلندیاں بیان کر دو، امام الانبیاء کی ثناخانی بیان کر دو۔ جب سے نور نبوت میرے شکم میں منتقل ہوا، ساری کائنات میری غلام بنی ہوئی ہے۔ میرے قدموں کے نیچے پتھر آ جائے وہ تکلیف نہیں دیتا، نرم ہو کے موم بن جاتا ہے۔ اگر میں دھوپ میں باہر جاؤں بادل آ کے مجھ پہ سایہ کیا کرتا ہے، اگر میں سو جاؤں جنت کی حوریں آ کے مجھے پنکھا جلا کرتی ہیں۔ جناب مریم تشریف لاتی ہے، جناب آسیہ تشریف لاتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مجھے امام الانبیاء کی بشارتیں خوشخبریاں سنایا کرتے ہیں۔ عبد المطلب کون سی خوشبو کی بات کر رہے ہو؟ لیکن میں تو کبھی بازار گئی کوئی نہیں۔ زمانہ جاہلیت ہے، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، لیکن سلسلہ نبوت دیکھو کتنا پاکیزہ ہے، کتنی شان والا سلسلہ ہے۔ امام الانبیاء کی والدہ ماجدہ فرما رہی ہے، سیدہ آمنہ امن والی بی بی فرما رہی ہے، عبد المطلب میں بازار جاتی کوئی نہیں، میں یمن نہیں گئی، مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، عرب عجم کا سفر نہیں کیا، میں نے خوشبو کبھی خریدی کوئی نہیں، لگائی نہیں، منگوائی نہیں، استعمال کی نہیں۔ بیٹی آمنہ، سیدہ آمنہ، بات کیا ہے؟ پھر اتنی زیادہ خوشبو کہاں سے آیا کرتی ہے؟ علاقہ معطر ہے، گلیاں معطر ہے، محلہ معطر ہے، پورا مکہ مکرمہ معطر ہے۔ فرمانے لگی آج کے بعد سوال نہ کرنا، جاؤ ساری دنیا میں اعلان کر دو، امام الانبیاء کی شان بیان کر دو۔ نہ میں لائی، نہ آپ لائے، نہ کسی ملک سے آئی، نہ کسی بازار سے آئی، یہ دنیا کی خوشبو ہے ہی کوئی نہیں۔ شکم پہ، بطن پہ، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سیرت محمد
حضرت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا قاری محمد طاہر حنیف صاحب ملتانی، نعرہ تکبیر۔ گگو منڈی کے مسلمانوں وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی، کہہ دو سبحان اللہ۔ نمازیوں سے، قرآن والوں سے، مسجدوں سے، مدرسوں سے، مسلمانوں کی رہائش گاہوں سے وہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یقین نہیں آتا؟ ہمارے تو قبرستان سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پہرے داری میں گزار دی، بزرگ تشریف فرما ہیں، آدھی جیل میں گزاری، آدھی ریل میں گزاری۔ حضرت کے شہزادے ابو ذر بخاری رحمت اللہ علیہ 26-27 سال پہلے انتقال ہوا۔ ملتان مدینہ الاولیاء، ولیوں کا شہر ہے، دار بنی ہاشم میں حضرت کی قبر موجود ہے۔ حالیہ بارشوں میں حضرت کی قبر بیٹھ گئی۔ 26-27 سال کے بعد حضرت کی قبر کھولی گئی، جسم بھی صحیح سالم موجود ہے، کفن تک میلا نہیں ہوا۔ آج بھی حضرت کی قبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سارے خاندان نے زیارت کی ہے، شاہ خاندان نے، سیدوں نے، سب نے حضرت کی زیارت کی۔ جسم نیٹ فیس بک پہ بھی آیا، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، حضرت کی قبر سے آج بھی دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے آج بھی دنیا میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ قطب عالم مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے آج بھی دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سید امین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مخدوم پور پہوڑا ضلع خانے وال ہے، شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ حضرت کی میں نے زیارت کی، آج بھی حضرت کی قبر پہ جاؤ، حضرت کی قبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی قبر سے آج بھی دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جامعہ افسر کے طلباء طالبات، ان کی قبروں سے آج بھی دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جتنے بھی علماء، طلباء، نماز والے، قرآن والے، حضور کی غلامی کرنے والے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ نیٹ فیس بک کا دور ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، محبت کرنے والوں کی شان ہے۔ تو آپ نے سنا کہ کبھی گلوکاروں کی قبر سے بھی جنت کی خوشبو آئے، ملنگ ناچنے والے، ڈھول بجانے والے، تماشا کرنے والے، مذاق کرنے والے، تو وہ حضور کی محبت نہیں، بلکہ محبت یہ ہے جو مسجدوں میں بیان کی جاتی ہے، مدرسوں میں بیان کی جاتی ہے، جو قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے۔ اس کو حضور کی محبت کہتے ہیں، غلامی کہتے ہیں، تابعداری کہتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید آمنہ سلم علیہ کی گود میں تشریف لے آئے، امام الانبیاء مغسول تشریف لائے، مکحول تشریف لائے، مختون تشریف لائے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو غسل دلوا کے بھیجا، جنت کی حوروں سے فرما دیا میرے محبوب کو غسل بھی دے کے بھیجو، رحمت والی ظلم مبارک میں کنگھی بھی کر کے بھیجو، آنکھ مبارک میں مازغ البصر کا کجلا بھی لگا ہوا ہے، سرما مبارک بھی لگا ہوا ہے۔ ساری دنیا کا دستور ہے، بچے ننگے پیدا ہوتے ہیں، صدر بھی ننگا پیدا ہوا، وزیر بھی، امیر بھی، کبیر بھی، حسین بھی، ماسٹر بھی، ٹیچر بھی، پروفیسر بھی، ایم این اے بھی، این پی اے بھی، کونسلر صاحب بھی، سب ننگے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے۔ پروردگار عالم نے امام الانبیاء کی ذات اقدس کو پردوں میں دنیا میں مبعوث فرمایا۔ عرب کا دستور تھا، دائیں آتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی، لوگ کہتے ہیں دائیں آئی تھی حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی۔ یہ کوئی پڑھی لکھی بات نہیں، یہ قرآن کریم والی بات نہیں، دینداری والی بات نہیں۔ مسلمانوں، اتنی شان والا نبی ہو، عظمتوں والا نبی ہو، مقام والا نبی ہو، اور مکہ کی دائیوں کی کیا جرأت ہے جو امام الانبیاء کو یتیم سمجھ کے چھوڑ جائیں۔ اصل بات یہ ہے امام الانبیاء نے ان دائیوں کو پسند ہی نہیں فرمایا، اور اصل بات یہ ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء تو سیدہ حلیمہ کی امانت ہے، پھر اور کوئی دائی کیسے لے جاتی؟
سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی دربار میں آئی ہیں، آ کے عرض کرنے لگی آمنہ اپنے لال کا دیدار تو کراؤ۔ سیدہ فرماتی ہیں میں نے اشارہ کر دیا، وہ سفید چادر کے نیچے آرام فرمائے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور سے، چاند سے چہرے سے رحمت والی چادر ہٹائی، ادھر امام الانبیاء نے تبسم فرمایا، اپنی مازاغ البصر کی آنکھ مبارک کھولی، سیدہ حلیمہ کو دیکھا۔ سیدہ فرماتی ہیں ادھر امام الانبیاء نے تبسم فرمایا، میری آنکھ نے دیکھا، رحمت للعالمین مسکرائے، تبسم فرمایا، نیچے والے لب مبارک سے ایک نور مبارک ظاہر ہوا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا، جس نے ساری کائنات کو منور کر دیا۔ میری آنکھیں منور ہو گئی، ساری کائنات مسکرانے لگی، پھول پھول مسکرانے لگے، جنت کے پھل پھول مسکرانے لگے، اور آواز لگا دی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آمنہ میں نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہیں، بنو تمیم کے بچے دیکھے ہیں، بنو قریش کے بچے دیکھے ہیں، مکہ مدینہ کے بچے دیکھے ہیں، عرب عجم کے بچے دیکھے ہیں، لیکن رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے بھی نہیں دیکھا، سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے بھی نہیں دیکھا، دائیہ فرماتی ہیں میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ پاک نے جناب عبد المطلب کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے، تم بھی میرے محبوب کی صورت مبارکہ کی تعریف کرو، ثنا خوانی کرو، امام الانبیاء کی صورت مبارک کی تعریف کرو۔ جناب عبد المطلب سردار مکہ تشریف لے آئے، آ کے فرمانے لگے آمنہ حلیمہ تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند بستیوں کے بچے دیکھے ہوں گے، شہر دیہات کے بچے دیکھے ہوں گے، عرب عجم کے بچے دیکھے ہوں گے، میں کئی ملکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتا ہوں، لیکن رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ رب العالمین نے جناب جبرائیل امین سید الملائکہ کو بھیج دیا، جاؤ میرے محبوب کی شان بیان کرو۔ جناب جبرائیل امین حاضر ہو گیا کہ عرض کرنے لگے آمنہ حلیمہ عبد المطلب اور مکہ مکرمہ کے لوگوں، تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند بستیوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند شہروں ملکوں کے بچے دیکھے ہوں گے، اور میں نوری نہیں، میں نوریوں کا سردار ہوں، میں نے اللہ رب العزت کے ہر نبی کو دیکھا، میں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، میں نے شیش علیہ السلام کو دیکھا، میں نے ذبیح اللہ کو دیکھا، نوح نجی اللہ کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا۔ میں مشرق میں بھی جاتا ہوں، مغرب میں بھی جاتا ہوں، شمال جنوب کا چکر لگایا کرتا ہوں، زمین و آسمان میں جاتا ہوں، لیکن رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ ارشاد خدا بندی ہوا آمنہ حلیمہ عبد المطلب جبرائیل تم دیکھ کیسے لیتے، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے آج تک اپنے محبوب علیہ السلام جیسا حسن و جمال کا پیکر پیدا کیا ہی نہیں۔ میرے اللہ تو آپ جیسی اعلیٰ صورت والے، اعلیٰ سیرت والے، مازاغ البصر کی آنکھوں والے، والضحیٰ کے چہرے انور والے، واللیل کی ظلم مبارک والے، علم نشرہ کے سینے مبارک والے، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر کی رحمت والی چادر پہننے والے اب تو آنا شروع ہو گئے، اب تو آیا کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں، آمنہ حلیمہ عبد المطلب جبرائیل اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں، اور جس قلم سے میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بنایا تھا، میں پروردگار عالم نے وہ قلم ہی ختم فرما دیا، اب قیامت تو قائم ہو جائے گی۔ میرا محبوب بے مثل بے مثال ہے، میرے محبوب جیسا دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ابھی نعت خان صاحب نے بڑی بہترین نعت پڑھی اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے وہ سارے رنگ حضور کے لبوں پہ ختم فرما دیے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام الانبیاء کو کیسا بنایا تھا۔ علماء موجود ہیں، سب کی صورتیں بنانے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں،
لیکن صحابہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا، دیکھنے والا جب آقا مدنی کا دیدار کرتا تھا وہ چاہتا تھا نا کہ ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ پاک ویسا ویسا اپنے محبوب کو بناتے چلا جاتے. اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، خاتم النبیین نبی. نہ ان سے پہلے کوئی ایسا نبی، نہ بعد میں تو نبی کوئی آ سکے گا. تو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے وہ کہاں ایسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو شان ایسی کہاں مل سکتی ہے؟ عظمت کہاں مل سکتی ہے؟ ایسی بلندی مقام کہاں نصیب ہو سکتا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں جب بھی ہمارا جی چاہتا کہ ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، نیٹ فیس بک کا دور کوئی نہیں، موبائل کا زمانہ کوئی نہیں، ایس ایم ایس کا زمانہ کوئی نہیں، واٹس ایپ کا زمانہ کوئی نہیں، کیسے معلوم کیا جائے کہ مدینے والی سرکار جناب محمد الرسول اللہ کہاں تشریف فرما ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت بلال حبشی، حضرت ابو معذورہ، حضرت عبداللہ بن مکتوم جیسے صحابی فرماتے ہیں مکہ کی گلیوں میں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھڑے ہو کے سونگ لیا کرتے تھے. جس طرف سے نبوت کی خوشبو آتی تھی ہم اسی طرف نبوت کی خوشبو کو سونگتے سونگتے آقا مدنی مدینے والی سرکار کو پا لیا کرتے تھے. اتنی عظمتوں والا نبی جن کے پسینے سے اتنی شان والی خوشبو آئے، عظمتوں والی خوشبو آئے، بلندیوں والی خوشبو آئے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کو گرمی کے موسم میں پنکھا جلا کرتی تھی. اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آہستہ ہمین کہو کو سننا لیں، قبولیت کا وقت ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے. تو میں نے تو جب سے بار بار والی دعا کی ہے، میں تو 6 دفعہ بچوں سمیت ہو آیا ہوں، تو آپ بھی بار بار دعا کریں، قبولیت کا وقت ہے. اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. یو کے بھی دیکھا، امریکہ بھی دیکھا، ساری کائنات دیکھی، لیکن مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، مدینہ میں جنت البقیع موجود ہے، مدینہ میں ریاض الجنہ موجود ہے، مدینہ میں مسجد نبی موجود ہے، مدینہ میں صحابہ کے مزارات موجود ہے، مدینہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک موجود ہے، مدینہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ اطہر موجود ہے. سید ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کو جب بھی گرمی کے موسم میں پنکھا جلا کرتی ہیں، آپ کے جسم عطر پہ جب بھی پسینہ مبارک کی بوند آتی ہے اسے اٹھا کے لکڑی سے لے کے اپنی شیشی میں، عطر والی شیشی میں بند فرما لیا کرتی ہیں. صحابہ نے اتنی قدر کی ہے، اتنا قیمتی جانا ہے. سید ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس خوشبو کے لیے پیسے اللہ پاک نے جان بوجھ کے نہیں عطا فرمائے. یہ بات نہیں، ایسی بات کبھی نہ کرنا کہ دربار رسالت میں غربت تھی، مفلسی تھی، ایسی بات نہ تھی. اللہ نے فرما دیا محبوب علیہ السلام اگر چاہو 8 کلومیٹر کا احد پہاڑ ہے، چاہو تو اسے سونے کا بنا دوں، آپ اس کو جہاں چاہو جتنا چاہو خرچ کیا کرو، یہ آپ کے ساتھ ساتھ نوکر بن کے چلا کرے گا. لیکن حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ کا قرآن آ گیا، محبوب علیہ السلام لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کمال کر دیا. کبھی ہرن کی سفارش کر رہے ہو, کبھی مردہ کو زندہ کر کے یہودی کو مسلمان کر رہے ہو, کبھی ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھ رہی ہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کریم نبی ہو, شفیق نبی ہو, مہربان نبی ہو. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امت کے غم میں ہر وقت بڑا ہی رس ہے, بڑا لالچ ہے. رب کریم نبوت کا سلسلہ تو بڑا پاکیزہ ہوتا ہے, اس میں ہرس نہیں ہوتا, لالچ نہیں ہوتا. رب العالمین نے فرما دیا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دنیا والا لالچ نہیں, سونا چاندی والا لالچ نہیں, عہدے والا لالچ نہیں, پیسے والا لالچ نہیں. فجر میں بھی, تہجد میں بھی, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, جمعہ دین میں بھی, نوافل میں بھی ہر وقت دعا کیا کرتے ہو, ربی حب لی امتی اللہم اغفر لی امتی, پروردگار عالم میری گناہگار سیاکار امت کو معاف فرما دینا. سید ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امام الانبیاء کے پسینے مبارک کو کتنا زیادہ قیمتی جانا ہے. آپ کی بیٹی کا نکاح کا وقت آ گیا, اعلان کر رہی ہے, اور عرب کے لوگوں آؤ مجھے مبارکباد پیش کرو, میں غریب ضرور ہوں, مالی طور پہ غریب ہوں, میرے پاس کوئی جائیداد نہیں. کسی کی بیٹی جہیز میں جائیداد لے کے جائے گی, مربع زمین لے کے جائے گی, کسی کی بیٹی سونا چاندی لے کے جائے گی, فرنیچر لے کے جائے گی, گاڑیاں لے کے جائے گی, کاروبار لے کے جائے گی. لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں میرے پاس کوئی نہیں. لیکن میں غریب اپنے آپ کو نہیں سمجھتی, میں تو بڑی امیر ہوں. آؤ مجھے مبارکباد پیش کرو, میری بیٹی جہیز میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ اطہر لے کے چلیے. زمانہ جاہلیت میں لوگ اماں کا ادب نہ کرتے تھے, ابا کا ادب نہ کرتے تھے, بہن بیٹی کا ادب نہ کرتے تھے, بہو بیٹی کا ادب نہ کرتے تھے. لیکن امام الانبیاء کی تشریف آوری ہوئی, میلاد النبی ہوئی. امام الانبیاء کی مقصد نبوت کیا ہے, بعثت نبوت کیا ہے, امام الانبیاء کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے. حضور نے فرما دیا لوگوں مسلمانوں یہ تو پہلے کی بات تھی, لیکن امام الانبیاء کی تشریف آوری ہو گئی. اماں کے قدموں میں جنت ہے, ابا جنت کا دروازہ ہے. جس گھر میں بہو بیٹی کوئی نہیں وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی شہزادیوں کے بھی ادب و احترام کر کے دکھایا. صحابہ فرماتے ہیں جب بھی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے دربار میں تشریف لاتے, امام الانبیاء قیام فرماتے, کھڑے ہو جاتے, اپنی شہزادی کا استقبال فرمایا کرتے تھے. صحابہ سے فرماتے تھے لوگوں خاتون جنت تشریف لائی ہیں, الفاطمۃ بضاعۃ منی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا لوگو خاتون جنت محمد الرسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے, ہر بیٹی اپنے باپ کا جگر کا ٹکڑا ہے. امام الانبیاء نے اپنی شہزادی کا ادب و احترام کرنے کا طریقہ اور کرینہ سکھایا. زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. آج تعلیم یافتہ چند کلاسیں پڑھنے کے بعد بیویاں کہتی ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں ملا, حق نسوانیت نہیں ملا, حق عورت نہیں ملا, ہم اب عورتوں کا حق ادا لینے چلی ہیں, ادا کیا جائے. اور تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, پیدا ہوتے ہی تمہیں دفنا دیا جاتا تھا. لیکن یہ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ہے, امام الانبیاء کے قدموں کا صدقہ ہے, یہ تو قرآن کریم کا صدقہ ہے, ختم نبوت کا صدقہ ہے. حضور نے فرما دیا جس گھر میں بہو بیٹی کوئی نہیں وہ گھر دنیاوی لحاظ سے بھی خالی ہے, اس گھر میں رحمت بھی کوئی نہیں, برکت بھی کوئی نہیں, اس گھر میں مال بھی ہے ہی کوئی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافرہ بیٹیوں کا بھی ادب و احترام کرنے کا طریقہ سکھایا. دربار رسالت ہے, جنگی قیدی کافرہ شہزادی خوبصورت بھی ہے, حسین بھی ہے, جوان بھی ہے, حسن و جمال کی پیکر بھی ہے. جنگی قیدی بن کے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آئی بیٹھی ہے. امام الانبیاء کی نگاہ نبوت پڑی. حضور نے فرما دیا بلال, صدیق اکبر, صحابہ کی جماعت آ جاؤ. بڑا غضب ہو گیا, کافرہ بیٹی امام الانبیاء کے دربار میں ننگے سر بیٹھی ہے. صحابہ نے عرض کر دیا میرے آقا یہ تو دین کی دشمن ہے, اسلام کی دشمن ہے, صحابہ کی دشمن ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمن ہے. حضور نے فرما دیا صحابہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, چہ جائے کہ کافر کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو.
موسم تبدیل ہو رہا ہے, شادیوں کا موسم آئے گا, اور رنڈیاں نچانے والوں, کنجریاں نچانے والوں, آج کسی کی بیٹی مجبوری کی بنا پہ پردے پہ ناچ رہی ہے, تمہاری شادیوں پہ ناچ رہی ہے, لوگ روپٹا کھینچتے ہیں, بڑے کہکے لگایا کرتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں, ان پہ پیسے ڈالتے ہیں, مذاق کیا کرتے ہیں, تمسخر کیا کرتے ہیں. ملک پاکستان اسلامی ملک ہے, آخر یہ بھی کسی مسلمان کی بیٹی ہے, مجبوری کی بنا پہ ناچ رہی ہے. آج کسی مسلمان کی بیٹی کو مجبوراً ناچنا پڑا, ہو سکتا ہے کل ہماری بیٹی کو بھی یہی کرنا پڑے. خیال کر, خیال کر, باز آ جا, حضور کا غلام ہے, مسلمان ہے, امام الانبیاء کی تابع داری کرنے والا. او آ روپٹا نہ کھینچ, بلکہ پردہ کرا, ادب کر, احترام کر. امام الانبیاء نے کافرہ بیٹیوں کو بھی پردہ کرایا, ادب کیا ہے, احترام کیا ہے. دین کی دشمن بن کے آئی ہے, اسلام کی دشمن بن کے آئی ہے, جنگی قیدی بھی بن کے آئی ہے, لیکن صحابہ بڑے ناراض تھے. لیکن رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا, صحابہ کی جماعت, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب العالمین نے امام الانبیاء کی ذات اقدس کو اخلاق حسنہ والا بھی نمونہ بنا کے بھیجا, اخلاق حسنہ دے کے بھیجا. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کی جماعت نے سوال کر دیا, اور پوری کائنات کی اسلامی اماں امام الانبیاء کے اخلاق کے بارے میں فرما دیجئے. آپ نے فرما دیا, کان خلقہ القرآن. کیا تم نے اللہ کا قرآن کریم نہیں پڑھا؟ قرآن کریم امام الانبیاء کا تمام کے تمام اخلاق حسنہ بیان کرتا ہے. حضور نے کافرہ بیٹی کو پردہ کرایا, عزت دی. اسلام عزت والا مذہب ہے, اسلام میں ادب ہے, اسلام میں احترام ہے, ہر رشتے کا ادب, اماں کا, رشتہ دار کا, بہو بیٹی کا, امام کا, پیر کا, مقتدی کا, چھوٹوں کا, بڑوں کا, یہ اسلام میں ادب ہے. بیٹی کے سر پہ رحمت والی چادر آئی, میرے آقا نے پردہ کرایا. یہ ننگے سر آئی تھی, کافرہ بن کے آئی تھی, امام الانبیاء کا اخلاق حسنہ, رحمت والی چادر آئی. میرے آقا دریافت کر رہے ہیں, پوچھ رہی ہیں, میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ ہمارے مسلمان گھر میں آئے, اماں سے لڑیں گے, اپنی بیوی سے لڑیں گے, دوسروں کی لڑو گے تو ڈنڈے لگائے گی, اپنی بیوی سے لڑیں گے. گھر میں آ کے جانور بن جاتا ہے, باہر تو خسروں کی بھی خدمت کرتا ہے, خواجہ سراؤں کی بھی خدمت کرتا ہے. گھر میں آتے ہی اماں سے ناراضگی, اماں سے لڑے گا, بہن سے لڑے گا, بھائیوں سے لڑے گا. گھر میں آتے ہی اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. کبھی ہم نے بھی اپنی بیٹیوں سے کہا, میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ اماں سے کبھی پوچھا, اماں کیا چاہتی ہے بڑا مسلمان, اسلام کا ٹھیکیدار. لیکن ہمارے گھروں کے حال دیکھو, کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ کرایا, فرمایا میری بیٹی کیا چاہتی ہے. کافرہ بیٹی کی زبان بدل گئی, ذہن بدل گیا, اخلاق بدل گیا. عرض کرنے لگی, میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ کے فیصلہ فرماتے ہو تو با حفاظت مجھے میرے گھر پہنچا دو. کہہ دو سبحان اللہ. تھک تو نہیں گئے؟ بس ختم کرنے لگا ہوں. ویسے میرا ارادہ تو 2 گھنٹے کا تھا, لیکن آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ کے 2 گھنٹے سے آپ بیان سن رہے ہو, لگ ایسے رہا جیسے 3 دن کا جلسہ سن کے بیٹھے. کہہ دو سبحان اللہ, ماشاءاللہ. عرض کرنے لگی, میرے آقا مجھے با حفاظت میرے گھر پہنچاؤ. حضور نے 2 مسلمانوں کو بلایا, اپنے پیارے صحابہ میں سے 2 صحابی رسول کو بلایا. کوئی سبق نہیں, لمبی تعلیم نہیں. آج ہمیں تو سمجھانا پڑتا ہے نا, ابا کہتا ہے یوں کرنا یوں کرنا, مسلمان ہونے کے باوجود ساری باتیں سکھانی پڑتی ہیں. حضور نے فرمایا, میری بیٹی کو با حفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آؤ. کافرہ بیٹی گھر پہنچی, سامنے کافر بھائی کھڑا ہے, خبردار واپس چلی جا. اسلام کے ہاں سے آئی ہے, مسلمانوں کے ہاں سے آئی ہے. کافرہ بیٹی کہنے لگی, خبردار اسلام کے بارے میں بے ادبی نہ کرنا, زبان درازی نہ کرنا. اسلام عزت والا مذہب ہے. دیکھ, اسلام نے مجھے عزت دی ہے, مجھے پردہ کرایا ہے. آج تو کئی بندے کہہ دیتے ہیں جی دل دا پردہ ہونا چاہیے. برقعے کو دیکھ کے نا, پردے کو دیکھ کے, وہ کہتے ہیں شاید مولویوں کا حکم ہے. مولوی کا حکم نہیں, اللہ کا حکم ہے. جو کہتے ہیں نا دل دا پردہ ہونا چاہیے, میں انہوں نے کہنا ہونا تو سبھی کپڑے نہ پایا کرو, ایویں ننگے پھریا کرو. ہے کیڑی ضرورت ہے پردہ کرنے دی؟ کیا ضرورت ہے پینٹ شرٹ پہننے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ پھر تمہارا دل کا پردہ نہیں ہوتا.
ساری بدماشی کو عروج دیا جا رہا ہے، یہ حضور کے غلام ہے، تابعدار ہے، ایسی باتیں نہ کیا کرو، یہ قرآن کریم کا انکار ہے۔ دل کا پردہ نہیں ہوتا، اللہ نے فرمایا قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اسلام میں عزت ہے، آبرو ہے، بہن، بہو، بیٹی، خواتین کو اللہ نے عزت والا مقام عطا فرمایا ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ پاک برداشت نہیں کر سکتے مسلمان کی اماں ہو، مامی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، دادی ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، کہ اس کے جوتوں پہ بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے۔ لوگ کہتے ہیں حسن ہو تو بازار میں نظر آنا چاہیے، ظالم بیوی تیری ہے تو دیکھ، تو تیرا دیکھنا ثواب ہے، اماں تیری ہے تیرا دیکھنا ثواب ہے، بہن تیری ہے تیرا دیکھنا ثواب ہے، لوگوں کا دیکھنا عذاب ہی عذاب ہے۔ حسن ہے تو بازار میں نہیں، اپنے گھر میں خوب رج رج کے دیکھ۔ کیا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سے بھی کوئی حسین پیدا ہوئی؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر خاتون جنت جیسی شہزادی بند گلی سے گزر جاتی، اللہ نے اتنا حسن و جمال کا پیکر بنایا تھا تو اندھیر گلی اللہ پاک اس کو روشن فرما دیتے تھے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی بھی خاتون جنت کو، امام الانبیاء کی شہزادی کو بغیر برقعے کے تو کیا، برقعے سمیت بھی، با پردہ بھی، مکہ اور مدینہ کے بازار گلیوں میں کبھی نہیں دیکھا۔ اسلام اس کو کہتے ہیں، حضور کی غلامی اس کو کہتے ہیں، تابعداری اس کو کہتے ہیں۔ کافر بہن کہنے لگی دیکھ اسلام نے مجھے کتنی عزت دی ہے، کافر ابا نے کبھی اتنی عزت نہیں دی، اماں نے عزت نہیں دی، بہن بھائیوں نے عزت نہیں دی، تو میرا کافر بھائی ہے اور تو نے کبھی بھی میری اتنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کی۔ آقا مدنی مدینے والی سرکار نے مجھے پردہ کرایا، میرے بدن کو ڈھانپا، آج پتہ چلا ہے کہ میں انسان ہوں، مجھے عزت ملی ہے، آبرو ملی ہے، میرے بدن کو پردہ کرایا۔ میرے آقا نے مجھے اپنی بیٹی فرمایا، اپنی لخت جگر فرمایا، اپنی بیٹی کی طرف مجھے میری نسبت کی ہے، اور میرے سگے مائے جائے بھائی آج میں اسلام کو سمجھی ہوں۔ حضور نے 2 مسلمان بھائیوں کو بھیجا تھا، لمبا لیکچر کوئی نہ دیا، تعلیم کوئی نہ دی، لمبا فرمان کوئی نہیں، اتنا سے ارشاد فرمایا تھا باحفاظت میری بیٹی کو گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ رات بھی آئی، اندھیرا بھی آیا، تنہائی بھی آئی، بیابان جنگل بھی آیا، رب کائنات کی قسم ہے میں ان دونوں مسلمانوں کی طرف دیکھتی تھی، مالک کائنات کی قسم ہے انہوں نے اپنی نظروں کی بھی حفاظت کی، کنکھی آنکھ سے بھی میری طرف نہیں دیکھا، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کی، میری بھی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ بھائی کہنے لگا اسلام کی بڑی تعریف کر رہی ہے، مسلمانوں کی بڑی تعریف کر رہی ہے، امام الانبیاء کی غلامی کی بڑی تعریف کر رہی ہے، پھر اسلام قبول کر کے آئی کہ نہیں؟ کہنے لگی دل سے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن اکیلی جنت میں نہیں جاؤں گی، اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ دربار رسالت میں امام الانبیاء کے دربار میں حاضر ہو گئی، آ کے عرض کرنے لگی میرے آقا میں آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کے اپنے بھائی کو بھی لے کے آئی ہوں، ہم دونوں اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا میرے آقا، اب تو مجھے آپ کی بڑی قدر ہے، اگر میرے بس میں ہو چاند لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، سورج لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، ستارے لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، میرا قبیلہ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ سامنے کھڑی ہو کے ثنا خوانی کر رہی ہے، عرض کرتی ہے میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا، والعصر تیرے زمانے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، بل بلد تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جا کا کیا کہنا، اور براق تھکے جبرائیل رہے، جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے، رب ادن حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، اور میرے آقا غلام حاضر ہے، غلامی قبول فرماؤ، میں اعلان کرتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔
تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خطبات ملتانی میرے ابا جی قنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری مختصر اس میں موجود ہے، اور 10 تقریریں بھی اس میں موجود ہیں، محبت کرنے والے لوگ بعد میں لے کے جائیں گے۔